بھی چترال سے ہوں. اصل میں نے چترال کے 3 ایشوز ہر ویڈیو میں ہر جگہ پہ میں اٹھاتا ہوں. تو کیا آپ اس چیز کو یقین دہانی کروا سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جب نیکسٹ آپ کی گورنمنٹ آ گئی تو ہم یہ 3 مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ وہاں پہ نیٹ ورک کا بڑا ایشو ہے، اور اس کا دوسرا روڈ کا بڑا مسئلہ ہے، بجلی کا بڑا مسئلہ ہے. ان 3 میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ اس کو کور کر جائیں گے؟ چلیں کیسے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خواجہ آفتاب الدین. خواجہ آفتاب الدین. کہاں سے آئے؟ میں چترال سے آیا ہوں. چترال سے آئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ زمان پاک میں آگے کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آپ؟ ہمارا تو تقریباً 3 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے. اور ہم ایک قافلے کی صورت میں آئے تھے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو جب پہلی دفعہ ہم یہاں پہ آئے تو اس وقت رمضان نہیں تھا، تو سچویشن بھی مطلب کہ بہتر تھی. اب رمضان المبارک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ آئے ہیں، تو کوئی تکلیف یا مشقت، یا کیسے آپ فیل کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے؟ سر جی کوئی تکلیف نہیں، ہم ادھر انجوائے کر رہے ہیں. اور رمضان میں ایکچولی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے فیملیز کے ساتھ رمضان جو ہے انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں خان صاحب کے سیکورٹی میں انجوائے کرتے ہیں. اور ادھر بالکل ایک زبردست قسم کا ماحول ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. ہر چیز ادھر جو ہے سحری اور افطاری وغیرہ سارے سب کچھ جو ہے فری. عام ٹائم پہ ہم نے سنا ہے کہ افطاری اور سحری میں نا کافی پرابلمز ہوتی ہے. یہاں پہ آپ سچویشن بتا سکتے ہیں کہ ہر چیز بالکل آپ ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے افطاری اور دونوں؟ سر جی کوئی ڈسٹربنس ادھر نہیں ہے، ہر چیز سب کچھ ادھر فری ملتا ہے. اور ہر ایک کارکن جو ادھر باہر کے غریب لوگ رہتے ہیں وہ بھی آ کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. اور اس میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں، اور افطاری اور سحری دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کیمپسز بھی لگے ہیں، اس میں کیا خان صاحب کو ابھی گرفتار کر سکتے ہیں ابھی اس حالت میں؟ انشاءاللہ تعالی اگر ہم ادھر ہیں، جب تک ورکرز پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا. اور ہم جو ہے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور خان صاحب کو کسی صورت ہم جو ہے گرفتار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی خان صاحب کے بہت ساری کیسز چل رہے ہیں عدالت میں، تو یہ ابھی بھی آپ کل نیوز بھی چل رہی ہے کہ خان صاحب کو نااہل کروایا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا سچویشن تبدیل نہیں ہوگی پارٹی کے لیے؟ پورے پاکستان میں سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے ایک پارٹی؟ فرسٹ آف آل آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو بھی مقدمے بنے ہیں سارے جو ہے بوگس مقدمے ہیں، جھوٹے ہیں. اور اگر وہ کرنا ہے، نااہل کرنا ہے جھوٹے کیسوں سے، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کب کا نااہل ہو چکے ہوتے. وہ آلریڈی ٹرائل اس کے اوپر ہیں، اور تقریباً 1600 ارب روپے کا کیس ان کے خلاف ہے. اور ادھر سارے جو ہیں اس کے مقابلے میں خان صاحب جو ہیں وہ دودھ کا دلہ ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا آج کل آپ کارکنان کو بہت گرفتاریاں ہو رہی ہے، بہت سارے کارکنان کو گرفتار کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کارکنان کی گرفتاری نہیں ہے، ایکچولی یہ پاکستان کے ڈیموکریسی کی گرفتاری ہے. اور یہ لوگ جو ہیں، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ عوام کو کیا میسج دینا چاہتا ہے یہ گرفتاریاں کر کے؟ اور حکومت کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ اس کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کدھر کھڑی ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں. آلریڈی یہ جو 10 مہینے انہوں نے حکومت کی ہیں، ان میں تو عوام کا بیڑا تو انہوں نے غرق کر دیا. یہ مہنگائی کی صورت میں آپ دیکھیں، ابھی 1 سال پہلے میں چترال سے ہوں، ادھر 1 سال پہلے جب رمضان تھا نا، تو بازاروں میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے افطاریوں کے پارٹیز لگتے تھے، افطاریوں کے پروگرام ہوتے تھے، غریب لوگ وہاں کے افطاری کرتے تھے. لیکن اب جو ہے 10-10 کلو آٹے کے لیے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور 10-10 کلو آٹے کے لیے کتنے ان کی موت ہوئی ہے. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو کہ عوام کدھر کھڑی ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں. ایک جذبہ رکھتے ہیں آپ پارٹی کے لیے، آپ چترال سے اتنے دور دراز علاقے سے بھی آئے ہیں، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے، یا آپ جو ڈیٹ ملی ہے اس پہ؟ یہ تو چاہتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا، وہ اپنے کیسز معاف کریں، وہ آئین میں ترمیم کریں، وہ جو نیب ہے ان کے قوانین میں امینڈمنٹ کر کے اپنے چوری کے کیسز تو سارے معاف کیے انہوں نے. ابھی یہ قانون میں، آئین میں اس طرح امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن ڈیلے کریں. یہ بہانہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں امن کا ایشو ہے، کبھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے. کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی پیس کا
جو ہے مسئلہ نہیں ہے. یہ جو پیس اور یہ دہشت گردی وغیرہ جو اس کی بات کریں, یہ اپنی طرف سے یہ بنائے ہوئے ہیں. کوئی دہشت گردی نہیں ہے, کوئی ملک کے حالات خراب نہیں ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے انہوں نے کتنے ارب روپے انہوں نے ریلیز کیے ہیں, اس میں کتنا کرپشن ہونے والا ہے. تو یہ الیکشن کے لیے پاکستان کا جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, گورنمنٹل اسٹیبلٹی کے لیے یہ الیکشن کا ہونا انتہائی ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس کو ڈیلے کرتے آ رہے ہیں. آپ نے اب دیکھا کہ چیف جسٹس کا جو سوموٹو ایکشن لینے کے اگینسٹ انہوں نے بل پاس کیا کہ اب آگے وہ سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتے. تو یہ سارے پروسیس کرنے کا مقصد ان کا یہ الیکشن سے بھاگ جانا. لیکن جتنی دیر آپ کرو گے, جتنی لیٹ آپ کرو گے, جتنی لیٹ جیتنا تو عمران خان ہی نے. میں بھی چترال سے ہوں. اصل میں نے چترال کے 3 ایشوز ہر ویڈیو میں ہر جگہ پہ میں اٹھاتا ہوں. تو کیا آپ اس چیز کو یقین دہانی کروا سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جب نیکسٹ آپ کی گورنمنٹ آ گئی تو ہم یہ 3 مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ وہاں پہ نیٹ ورک کا بڑا ایشو ہے, اور اس کا دوسرا روڈ کا بڑا مسئلہ ہے, بجلی کا بڑا مسئلہ ہے. ان 3 میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ اس کو کور کر جائیں گے چترال میں؟ سر جی بالکل, ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ہم اسی حوالے سے, میں ایک ابھی تحصیل یوتھ فورم کا میں چیئرمین ہوں آل الیکٹیبلٹس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں پارٹی میں یوتھ ونگ کا سینئر نائب صدر ہوں. اور پولیٹیکلی اور سوشلی ہم اس چیز کو جو ہے آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چترال میں جو روڈز کا مسئلہ ہے, ادھر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, یہ سارے جو ہے حل ہوں. اور ہم ہوپ فل ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی اسٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ. تو اس حالات میں آپ کیا پیغام دیں گے اس قوم کو اور اس ملک میں, کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہم اپنی طرف سے پورے پاکستان کے قوم کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ خان صاحب جو ہیں یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں, بلکہ یہ پورے عالم اسلام کی نمائندگی کریں. تو اب وقت ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کے دستے بازو بنیں. اور خان صاحب کو بھی ہم یہ مشورہ دیں گے, یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ ڈٹ کے کھڑے رہیں. ہم جو ہے پورے جو پاکستان کے یوتھ ہیں, پورے پاکستان کے عوام ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ خان صاحب کے دستے بازو بنیں. بہت شکریہ سر. سر ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے اس سے پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں کی اور اس نے بہترین اندازے سے اس کا جواب دیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.